خاصہ کبیر شہزادہ علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر نور نظر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ زندگی کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں، یقیناً ہر پہلو کو بیان کرنا سننا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم جو موضوع چلا رہے ہیں کہ عمل، ایمان کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی زندگی سے صرف ایک پہلو کا گفتگو کرنا مقصود ہے، تاکہ آپ کی زندگی کا نور بھی ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ کون سا غصہ حرام ہے۔ کیسا غصہ ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے یا جس پر کنٹرول کرنا چاہیے، یا اس غصے سے انسان کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر غصہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی غصہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی عزت کی بات ہو، دین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی عزت کی بات ہو، قرآن کی عزت کی بات ہو، اہل اللہ کی عزت کی بات ہو، تو وہاں غصہ کرنا نہ صرف بہتر ہے بلکہ فرض بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی جائے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ غصہ تو حرام ہے، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں کائنات میں ہوتا۔ اس وقت غیرت بھی یہی ہے اور بندے کا ایمان بھی یہی ہے کہ جس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کیا ہے، اس کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمانی غیرت و غصہ جو ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر حرام کون سا ہے؟ دنیا کے لیے غصہ کرنا، دنیا کے مال و متاع کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا، دنیا کے لیے جو جانور لڑتے ہیں، انسان بھی جو اسی کے لیے لڑنے جائے تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہے گا؟ مسلمان تو انسان سے بڑھ کر ایک ڈگری ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے بہت بڑی خرابی ہے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کس لیے؟ تھوڑی سی جائیداد کے لیے۔ ہمسایہ ہمسایہ کے ساتھ دشمنی پال رہا ہے، کس کے لیے؟ تھوڑے سے کسی
دنیاوی نفع کے لیے، تو یہاں غصہ کرنا جو ہے یہ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ انسان کو کبھی بہت بڑے جرم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے اسلاف کا جو کردار رہا ہے، آپ مواخات مدینہ سے اسکول کی چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، حضور نے ان کے اندر 2.5 چارہ کیمپ فرمایا۔ پتہ نہیں ان کے اندر حضور کی اس 2.5 چارہ کے قائم کرنے کی یہ صفت کتنی اعلیٰ تھی کہ رب کو بھی اعلان کرنا پڑا، رحماء بینہم، محبوب جن کو تو نے آپس میں ملایا ہے یہ تو ایک دوسرے پر انتہائی مہربان ہے۔ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو انصار سے پہلے سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کسی کے 2 باغ تھے تو اس نے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے 2 گھر تھے تو انہوں نے اپنا ایک گھر دوسرے بھائی کو دے دیا۔ آج تو فوٹوں پر ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی ہیں، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بے جا غصہ اتنا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے برے صغیر میں برداشت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ قربان جائے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اخوت اور بھائی چارگی پر، حتیٰ کہ اگر کسی کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں وہ اس بات پر بھی تیار ہو گیا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد مہاجر بھائی اس سے نکاح کرتا۔ جن کا آج یوم ولادت ہے، دیکھیے ہمارے معاشرے میں تو ایک تفریق کا پہلو ہے، بہت زیادہ ہے۔ جو گاڑی پہ بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے جو نیچے پھر رہے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں، حالانکہ انسان ہونے میں ہو سکتا ہے وہ اس سے کئی درجے اللہ کے یہاں بہتر ہو، کیونکہ اللہ نے معیار گاڑی وغیرہ نہیں رکھا، عہدہ وغیرہ نہیں رکھا۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے۔ اس معاشرے میں اپنے سے بہتر بندے کو رگڑنے میں ہم جو ہے دیر نہیں لگاتے۔ جبکہ اسلام میں غلام کی حیثیت جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، کہ وہ بیچارہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اس کی جان بھی کسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ یعنی کمزور ترین بندہ اسلام کی نگاہ میں وہ ہوتا ہے جو کسی کا غلام ہو۔ اب تو غلام نہیں رہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دسترخوان پہ تشریف فرما تھے تو غلام کھانا لایا، پسلا، تو سالن جو ہے نا وہ آپ پر گرما گرم گر گیا۔
آپ نے سخت نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دور کے غلام کتنے دین کو سمجھنے والے تھے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ نے صالح مومن کی صفت یہ بیان کی ہے، اہل جنت کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ غصہ کرتے نہیں ہیں بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ حصہ آیت کا پڑھا تو آپ نے فرمایا قسم تو میں اپنا غصہ پی گیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین الناس، کہ جنتیوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگوں سے ان سے کسی قسم کی زیادتی ہو جائے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفو عنک، میں نے تجھے معاف بھی فرما دیا۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس موقع پر اس کا مقصد بھی یہی تھا اور آپ کی فہم بھی یہی تھی۔ جس نے زیادتی کی بجائے اس کو مارنے پیٹنے کے معاف فرما دیا، اور معافی کا معنی یہ تھا کہ اس جہان میں بھی تجھے معاف کیا اور آخرت کے اعتبار سے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیشی کے اعتبار سے بھی تمہیں معاف فرماتا۔ اور تیسرا کام یہ کیا، فرمایا اب تک تو میرا غلام تھا، اب میں نے تجھے اپنی غلامی سے بھی آزاد فرما دیا۔ عزیزان گرامی، گزارش یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جہاں ہم کھڑا کر جائیں گے ہماری نسلیں ہمیں بددعائیں دیں گے کہ کہاں انہوں نے معاشرے کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔